بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی طرف چلے گئے۔ حضرت طلحہ ابھی کم عمر تھے اور تجارت کے میدان میں نئے تھے، لیکن غیر معمولی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے وہ اس میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صبح و شام اس منڈی میں جاتے جہاں ہر طرف سے آنے والے تاجروں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک راہب لوگوں کے درمیان اعلان کرنے لگا، اے تاجروں، مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ہاں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اسی مہینے میں ان کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اے نوجوان، تم جلدی سے ان کے پاس جاؤ۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ راہب کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں فوراً اپنی سواری کی طرف گیا، اس پر سوار ہوا اور تجارتی قافلہ وہیں چھوڑ کر تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے ان کی تصدیق کر لی ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ وہ نہایت نرم دل، ہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے۔ خوش اخلاق اور ثابت مزاج تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ قریش کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ ان پر ایمان لے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی داستان سنائی اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور کہا، میرے ساتھ چلو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم اسلام قبول کر سکو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح میں چوتھا شخص تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ جب اس قریشی نوجوان کے اسلام قبول کرنے کی خبر گھر والوں کو ہوئی تو انہیں بہت ناگوار گزری، جیسے ان پر بجلی گر گئی ہو۔ سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا۔ ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے کیونکہ اس میں سردار بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ قوم کے لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے آئے، لیکن وہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر قائم رہے۔ جب نرمی سے بات منوانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے سخت تکلیفیں دے کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک روایت کے مطابق مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مرد اور عورتیں اسے دھکے دے رہے ہیں اور شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت بھی چیختی چلاتی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نوجوان کون ہے، اس سے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ اسی نوجوان طلحہ کی ماں ہے۔
بعد میں قریش کے ایک شخص نوفیل بن خویلد نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک رسی سے باندھ دیا اور مکہ کے بدکردار نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہیں اذیت دیں۔ وقت گزرتا گیا، آزمائشیں بڑھتی رہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی وفاداری اور حسن سلوک میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان انہیں زندہ شہید کا لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک دل طلحہ، سخی طلحہ اور فراح دل طلحہ کے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور اکثر لوگ منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ باقی رہ گئے۔ اس نازک وقت میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ بار بار دشمن پر حملہ کرتے، انہیں پیچھے ہٹاتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر پہاڑ کی طرف لے جاتے۔ اس جنگ میں انہیں نیزوں اور تلواروں کے 70 سے زیادہ زخم آئے، ایک ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نہایت سخی بھی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس 7 لاکھ درہم آئے۔ وہ ساری رات اس فکر میں رہے کہ اتنی دولت اپنے پاس رکھ کر وہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے وہ تمام مال محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔